أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، کل گزشتہ ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی آدم کو خطاب کر کے آگاہ کیا ہے کہ یہ شیطان تم لوگوں کو بہکا نہ دے، جس طرح سے تمہارے ماں باپ کو جنت سے اس نے نکالا، ان کے کپڑے اس نے دونوں کے نکال دیے تاکہ وہ ایک دوسرے کے سطر کو، اپنے سطر کو دیکھے۔ اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر آگاہ کیا ہے۔ وہیں پر ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ نعمت کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ یہ مفسر قرطبی نے لکھا کہ زوال نعمت سے بھی آگاہ کیا کہ سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کس طرح نعمتوں میں تھے اور ان نعمتوں کو کیسے لے لیا گیا، اس کے بارے میں ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مخالفت، اس کے حکم کی خلاف ورزی کرنا نعمتوں کے سلب ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آگاہ کیا، اس کی علت بیان کی ہے۔ شیطان تم لوگوں کو بہکا نہ دے، جیسے کہ اس نے تمہارے ماں باپ کے ساتھ اس طرح کا کیا تھا، اس لیے کہ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کیونکہ وہ تم کو دیکھتا ہے اور اس کی فوج، اس کا لشکر، اس کی ٹیم تم کو دیکھتی ہے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے جنات کا انسان کو دیکھنا، اور دوسرا ہے حضرت انسان کا جنات کو اور شیطان کو دیکھنا۔ جہاں تک پہلے مسئلے کا سوال ہے کہ جنات انسان کو دیکھ سکتا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں میں وہ ادراک رکھا ہے، وہ چیز رکھی ہے جس سے وہ حضرت انسان کو دیکھ سکتے ہیں۔
اور معتزلہ کا کہنا یہ ہے کہ حضرت انسان کا جسم کثیف ہوتا ہے، اس لیے وہ تو لطیف جسم والے ہیں، تو لطیف جسم والے کثیف جسم والوں کو دیکھ سکتے ہیں، اس لیے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ رہا دوسرا مسئلہ کہ انسان جنات کو دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا۔ اس آیت کریمہ میں تو فرمایا کہ تم نہیں دیکھتے ہو جہاں سے وہ تم کو دیکھتے ہیں۔ امام رازی نے یہ لکھا ہے کہ اس آیت میں کوئی تخصیص نہیں ہے کسی ٹائم کی، امام رازی کا کہنا یہ ہے، مطلقاً کہا گیا ہے، اوقات کے لحاظ سے یہاں اطلاق ہے۔ اور آگے امام رازی نے لکھا کہ اگر حضرت انسان بھی جنات کو دیکھنے لگے اور نظر آنے لگے جنات انسان کو، تو ایک گڑبڑ تو یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو ایسی قدرت عطا فرمائی ہے کہ وہ مختلف شکلوں میں متشکل ہو سکتے ہیں، مختلف روپ دھارن کر سکتے ہیں، الگ صورتوں میں آ سکتے ہیں۔ تو اگر وہ اپنی کسی دوسری شکل میں آئے گا تو لوگوں کے پہچان میں بھروسہ اٹھ جائے گا۔ ارے بیٹا اور بیوی کو بھی یہ سوچے گا کہ کہیں جنات نہ ہو، یہ کہیں شیطان ان کی شکل میں نہ آیا ہو، جیسے کہ روایت میں آتا ہے موت کے وقت جو شیطان آتا ہے باپ کی شکل میں آتا ہے، ماں کی شکل میں آتا ہے، اور مرنے والے سے کہتا ہے کہ یہودیت اور نصرانیت کو اختیار کر، ہم تیرے ماں باپ ہیں، وہ مذہب سچا تھا، یہ سب باتیں کرتا ہے شیطان۔ تو امام رازی نے لکھا کہ اس سے تو اگر انسان جنات کو دیکھتے ہو جائے اور وہ نظر آنے لگے تب تو لوگوں کی پہچان میں بھروسہ اٹھ جائے گا۔ اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ اگر شیطان کو یہ پاور مل جاوے کہ وہ لوگوں کو مخبوط الحواس کر سکتے ہیں، ان کی عقل کو معوف کر سکتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو حضرت انسان اور شیطان کے بیچ میں بہت بڑی دشمنی بتلائی ہے۔ اگر وہ ایسا کر سکتے تو سب کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ علماء کے ساتھ، زہاد کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ اس نے تو یہی کہا ہے وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ۔ مجھے تو تمہارے اوپر کوئی طاقت حاصل نہیں تھی، مگر یہ بات ہوئی کہ میں نے تم کو بلایا، میں نے دعوت دی، تم لوگوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا، لہذا اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے مت ملامت کرو۔ کہا اللہ نے بھی تم کو بلایا تھا دین کی طرف، نبیوں نے بلایا تھا، میں نے تم کو برائی کی طرف بلایا تو تم کیوں آ گئے؟ تمہیں عقل نہیں تھی؟ تو وہ تو یوں کہہ رہا ہے کہ مجھے طاقت حاصل نہیں ہے۔ یہ باتیں بتلا کر امام رازی علیہ الرحمہ کا کہنا یہ ہے کہ شیطان اور جنات کبھی نظر نہیں آ سکتے۔ اور مجاہد کا ایک قول رازی نے یہ بھی نقل کیا کہ ابلیس یہ کہتا ہے کہ ہم شیطانوں کو، جناتوں کو 4 چیزیں دی گئی، اُعْطِینَا 4 خصال، ہمیں 4 باتیں دی گئی ہے، نرا ولا نورا، ہم سب کو دیکھ سکتے ہیں اور ہم دکھائی نہیں دیتے، 2 چیزیں ہو گئی، وَنَخْرُجُ مِن تَحْتِ الثَّرَى، اور ہم زمین کے نیچے سے بھی نکل سکتے ہیں، زمین کے اندر تک جا سکتے ہیں،
اور چوتھی چیز وَيَعُودُ شَيْخُنَا فَتًى، اور ہمارا بوڑھا آدمی جوان ہو سکتا ہے، جوان ہو جاتا ہے۔ خیر یہ تو چونکہ امام رازی شافعی مسلک کے ہیں، اور اس باب میں امام شافعی علیہ الرحمہ کا رجحان کچھ اس بات کی طرف ہے کہ شیطان اور جنات دکھ نہیں سکتے، اس لیے امام رازی نے ان کی وکالت کرتے ہوئے یہ سب باتیں بیان کی۔ مفسر قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ مسئلہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتے، وہ نہیں دکھتے، اور ان کی دلیل یہی آیت ہے کہ من حیث لا ترونہم، وہ جہاں سے وہ تم کو دیکھتے ہیں تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، یہ دلیل ہے۔ لیکن دوسرے ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ جائز ان یرو، ممکن ہے کہ شیطان نظر آ جاوے، دکھ جاوے، کیونکہ جب اللہ تعالی ان کو دکھانا چاہتا ہے تو ان کے جسموں کو کھول دیتا ہے یہاں تک کہ وہ نظر آ جاتے ہیں۔ اور نحاس کے حوالے سے تقریباً یہ بات لکھی تفسیر روح البیان کے اندر کہ من حیث لا ترونہم، یہ دلالت کر رہا ہے، نحاس کا کہنا یہ ہے کہ یہ دلالت کر رہا ہے کہ جنات دکھتے تو نہیں مگر نبی کے زمانے میں دکھتے ہیں، کسی بھی نبی کے زمانے کے اندر بطور معجزے کے نظر آتے ہیں، تاکہ وہ نبی کی نبوت کے اوپر دلیل بنے۔ ہاں، اور اللہ تعالی نے ان لوگوں کو، شیاطین کو جس شکل میں بنایا ہے اس شکل میں تو وہ نظر نہیں آتے، لیکن جب وہ اپنی شکل سے دوسری شکل میں منتقل ہوتے ہیں تو نظر آتے ہیں۔ اور یہ ان معجزات میں سے ہے جو نبی کے زمانے میں ہی ہو سکتے ہیں۔ اور قشیری نے یہ لکھا ہے، امام قشیری لکھتے ہیں کہ اجر اللہ العادت بان بنی آدم لا يرون الشیاطین اليوم، اللہ تعالیٰ نے یہ عادت جاری کر رکھی ہے کہ شیاطین عادتاً دکھتے نہیں ہیں، عادتاً نظر نہیں آتے ہیں۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ دیکھیے دونوں قسم کی باتیں آ رہی ہے، بلکہ روایات تو تفسیر قرطبی کے اندر، بلکہ وہ بات مجھے یاد پڑ رہی ہے، وہ نحاس کی بات اور قشیری کی بات تفسیر قرطبی میں ہی لکھی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آیت سے تو یہ پتہ چلا روایت کیا کہہ رہی ہے۔ حضرت صفیہ بنت حیی فرماتی ہے، روایت نقل کرتی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، شیطان انسان کے اندر ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، یہ ایک روایت۔ دوسری ایک روایت ہے ان للملک لمۃ وللشیطان لمۃ، ای بالقلب، شیطان کا بھی ایک اثر، فرشتے کا ایک اثر ہوتا ہے دل پر، اور شیطان کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ فَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فَإِعَادُهُ بِالْخَيْرِ، فَإِعَادٌ بِالْخَيْرِ، فرشتے کا اثر یہ کہ وہ خیر کی طرف لے جاتا ہے، وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ، اور حق کی تصدیق کی طرف لے جاتا ہے۔ وَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَإِعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ، شیطان کا اثر یہ ہے کہ وہ شر کی طرف بلاتا ہے اور حق کی تکذیب کرواتا ہے۔ یہ
تاثیر کی بات ہے کہ شیطان کا اثر رہتا ہے۔ اب یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو، جنات کو دیکھا یا نہیں دیکھا، صحابہ کرام نے دیکھا یا نہیں دیکھا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے مال کی حفاظت کے لیے رکھا۔ لمبی روایت ہے کہ رات کے وقت شیطان آیا، چوری کر رہا تھا، پکڑ لیا اس کو۔ حضور نے دوسرے دن پوچھا کہ کیا ہوا تمہارے چور کا؟ کہا اس نے بہت عاجزی کی، میں نے چھوڑ دیا کہ پھر آئے گا۔ پھر دوسرے دن آیا، پکڑا گیا۔ پھر اس نے عاجزی کی بیوی بچوں کے بارے میں کہ بہت یہ ہے حالات ہیں، ہم کو دو۔ پھر چھوڑا۔ پھر پوچھا تیسرے دن، حضور نے فرمایا وہ پھر آئے گا۔ وہ آیا اور کہا اب تو چھوڑوں گا ہی نہیں۔ لیکن اس نے کہا میں ایک بات بتاتا ہوں۔ اس نے آیت الکرسی کی فضیلت بتلائی۔ یہ لمبی روایت ہے جس کا ماحصل یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑا اور اس کو دیکھا۔ یہ ایک روایت۔ دوسری ایک روایت ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصیبین کے جنات کو دعوت دینے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو آپ کو ایک جگہ پہ کارڈن بنا کے، راؤنڈ بنا کے ان کو بٹھایا کہ یہاں سے نکلنا مت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، دین کی دعوت دی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناتوں کو الگ الگ شکلوں میں جاتے آتے دیکھا، بلکہ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیکھا ہے جب اللہ تعالیٰ کو دیکھا، فرشتوں کو، جبریل امین کو اپنی اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا، تو جنات تو کیا چیز ہے، روایات سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، شیطان نے ارادہ کیا کہ آپ کو نماز سے غافل کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو قدرت عطا فرمائی، اس کو پکڑ لیا۔ آپ نے چاہا بھی کہ اس کو باندھ دوں باہر ستون کے اوپر تاکہ مدینہ والے کے بچے آ کے اس سے کھیلے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا، رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ہو۔ حضور فرماتے کہ واللہ لولا دعوت اخی سلیمان، اگر سلیمان، میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو میں اس کو بہن دیتا جس سے مدینہ والوں کے بچے کھیلتے، لیکن مجھے وہ دعا یاد آ گئی سلیمان علیہ السلام کی، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ یہ ساری باتیں دلالت کر رہی ہے کہ شیطان دکھ سکتا ہے، لیکن ایک بہت بڑا سوال یہ ہوتا ہے، آیات روایت تو چلو ٹھیک ہے، دونوں طرف کچھ نہ کچھ دلیل مل گئی، لیکن امام شافعی علیہ الرحمہ جیسا آدمی کیا فرماتے ہیں؟ علامہ آلوسی علیہ الرحمہ نے اس مقام کے اوپر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا، فرماتے ہیں من زعم انہ رآہ مرد شہادتہ وعذر لمخالفته القرآن، امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ اس نے جنات کو دیکھا ہے، شیاطین کو دیکھا ہے، اس کی گواہی ریجیکٹ کر دی جائے گی اور اس کی پٹائی کی جائے گی، اس لیے کہ اس نے قرآن کی آیت کے خلاف کیا۔ وَمِنْ لا ترونہم ہے قرآن میں کہ تم نہیں دیکھ سکتے ان کو۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کا کیا جواب ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو محمول کیا جائے گا کہ اصلی شکل میں تو وہ نہیں دکھتا جس شکل میں اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہ جب دوسری شکل میں متشکل ہوتا ہے تو دکھ سکتا ہے، یہ ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو بڑے علماء میں سے ہیں، بلکہ ان کے بعد قاضی بیضاوی نے بھی جنات کی تعریف کرتے ہوئے
لکھتے ہوئے یہاں تک لکھ دیا کہ نہ حضور نے ان کو دیکھا ہے نہ ان کے سامنے پڑھا ہے۔ اس کے اوپر علامہ آلوسی بہت ہی زیادہ خفا ہیں، اور انہوں نے اس طرح کی بات کہہ ڈالی کہ ان کو حدیث کا علم نہیں ہے، جو حدیث ہے صحیح حدیث ہے۔ فاخبر اللہ تعالی بذلک، اس کے بارے میں کیا کہا، ناشئ من عدم الاطلاع علی الاحادیث الصحیحۃ الکثیرۃ المصرحہ برؤیتہ صلی اللہ علیہ وسلم لهم وقراءته علیہم وسؤالهم منه الزاد لهم ولدوابهم على کیفیات مختلفہ۔ حضرت علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ بیضاوی صاحب کو یہ سوچنا چاہیے تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شیاطین کو، ان جناتوں کو دعوت بھی دی تھی، اور دعوت کے اندر ان کے سامنے قرآن بھی پڑھا تھا، اور حدیث میں ہے کہ جناتوں نے یہ کہا کہ ہمارا کھانا پینا کیا ہوگا، آپ اپنی امت کو یہ بتا دیں کہ ہڈی سے استنجا نہ کریں۔ ہاں، ہڈی سے استنجا نہ کریے، منع کیا۔ ان کے جانوروں کی خوراک ہوتی ہے، ان کی خوراک ہے، اللہ تعالیٰ بندہ جتنا ہڈی کے اوپر کا گوشت کھاتا ہے، پھر اتنا ہی گوشت اللہ تعالیٰ اس پہ چڑھا دیتے ہیں، جو ان جناتوں کی اور ان کے جانوروں کی خوراک بن جاتا ہے۔ تو یہ ساری روایتیں کہا کہ بیضاوی نے دیکھی نہیں، ان روایتوں سے تو پتہ چلتا ہے کہ دیکھ سکتے ہیں۔ خیر، علامہ آلوسی بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کا اور بزرگان دین کا جناتوں کو دیکھنا، شیاطین کو پکڑنا، یہ اس کے اتنے واقعات ہے کہ جس کے لیے دفتر بھر سکتے ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عادتاً نہیں دکھتے، لیکن اگر خدا تعالیٰ جس کسی کو دکھانا چاہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بات ہے علامہ آلوسی بغدادی علیہ رحمہ کی۔ خیر، تفسیر روح البیان کے اندر وہب ابن منبہ کی ایک روایت ہے، بلکہ اس سے پہلے ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سناؤں۔ وہ فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کو ایسی جگہ سے دیکھتا ہے جہاں سے ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تعالی شیاطین اور جنات کو ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے شیاطین اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ لہذا ہمارا کام کیا ہے، ہم اس اللہ سے مدد مانگے، اس کی شیطان کی تدبیر سے بچنے کے لیے، ایسی جگہ سے جہاں سے شیطان اللہ کو نہیں دیکھتا، اللہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو ایسی ذات سے ہمیں ذات کی پناہ میں آنا چاہیے، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے، اس لیے کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی تدبیر تو بہت کمزور ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ شیطان ہمارے ساتھ ایسا چھپا ہوا دشمن ہے جس کو ہم دیکھ نہیں پاتے، تو پھر اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے تفسیر روح البیان میں لکھا کہ ہمیں اس سے لڑنا نہیں ہے، شیطان سے لڑنا جگرنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو حکم دیا ہے اس کے وسوسے کو دور کریں، وہ جو ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے اس کو ہم قبول نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہیں۔ ورنہ واقعتاً بات تو یہی ہے کہ شیطان کے نقصان سے بچنا اس لیے مشکل ہے کہ وہ شیطان ہمیں نظر نہیں آتا اور ہم اس کو نظر آ رہے ہیں، تو اللہ جس کو بچائے وہی بچ سکتا ہے۔ اور یقیناً وہ انسان کے بدن میں بھی داخل ہوتا ہے، کیونکہ وہ جسم لطیف رکھتا ہے، جیسے پتھر جو ہلکے پھلکے ہو اور اس میں سوراخ ہو، وہاں ہوا چلی جاتی ہے، تو پھر یہ کیسے ہمارے اندر نہیں جائے گا؟ تفسیر روح البیان میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ جیسے کہ سانس ہم لیتے ہیں، ہمارے بدن میں ہوا جاتی ہے، وہ بدن کو خار نہیں ڈالتی، اس میں اور کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی، تو یہ بھی داخل ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو شیطان لگ گیا ہو، جن لگ گیا ہو،
تو اس کے دفع کرنے کے لیے اس کے پاؤں میں ڈنڈے سے پیٹا جاتا ہے. انہوں نے تو 300 400 ضرب لگانے کو کہا کہ اتنی یا اس سے کم لگائی جاتی ہے. اور یہ ضرب لگتی ہے جنات کو، جس کا احساس جس آدمی کو جن لگا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ بعد میں چلتا ہوگا، لیکن جس وقت مارا جاتا ہے اس وقت تو نہیں چلتا. یہ سب باتیں دلالت کرتی ہے کہ اس کی ایک تاثیر بھی ہے، وہ بدن میں داخل بھی ہو سکتا ہے. خیر اب وہ روایت دیکھیے جو فائدے سے خالی نہیں ہے. حضرت وہب ابن منبہ علیہ الرحمہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور فرمایا کہ جو کچھ سوال کرے میرا نبی اس کا تو جواب دے. تو وہ ایک بڑے بوڑھے کی شکل میں آیا، اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا بھی تھا. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من انتا، تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ابلیس ہوں. پوچھا کہ لماذا جیتا، کیوں آیا تو؟ کہا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں اور آپ جو سوال کریں اس کا جواب دوں. آپ نے پوچھا کہ کم اعداؤک من امتی، میری امت میں تیرے دشمن کتنے ہیں؟ اس نے کہا 15 آدمی ہیں. کہا کون کون؟ کہا ایک تو آپ، نبی تو محض خیر ہی خیر ہوتا ہے، نبی دائی خیر ہوتا ہے اور سراپا خیر ہوتے ہیں، خود رحمت ہوتے ہیں. تو یہ تو سراپا شر ہے اور سراپا شر کا داعی ہے، تو اس کو کیسے پسند ہوگا سراپا خیر؟ کہا ایک تو آپ نبی، دوسرا امام عادل انصاف کرنے والا بادشاہ، غنی متواضع وہ مالدار جو تواضع رکھتا ہو، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہو. یہ بہت مشکل بات ہے کیونکہ آج یہاں 2 پیسے آ جاتے ہیں تو آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اس کو شیطان پسند کرتا ہے. لیکن جو امیر مالدار ہو لیکن اس کے اندر تواضع ہو، اللہ اس کو پسند، اور شیطان کہتا ہے کہ وہ اس کا دشمن ہے. اس کو تو اللہ پسند کرے گا، مالدار ہوگا متواضع ہوگا اس کو تو اللہ پسند کرے گا، لیکن شیطان کا یہ دشمن ہے. تاجر صدوق، سچا تاجر، عالم متخشع، خشوع والا، خشیت والا عالم، اللہ سے ڈرنے والا، اور مومن ناصح دوسروں کا بھلا چاہنے والا، ایمان والا. ومومن رحیم القلب، وہ مومن جس کا دل نرم ہو، رحم والا ہو. وثابت علی التوبہ، توبہ پر جمع ہوا آدمی شیطان کا دشمن. متورع عن الحرام، حرام سے بچنے والا یہ بھی شیطان کا دشمن ہے. مدیم علی الطہارۃ، پاکی کے اوپر ہمیشگی کرنے والا، ہمیشہ پاک رہنے والا. مومن کثیر الصدقہ، وہ ایمان والا جو بکثرت صدقہ کرتا ہو. وحسن الخلق مع الناس، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، اچھے اخلاق سے پیش آنے والا. ومن ينفع الناس، اور لوگوں کو نفع پہنچانے والا. وحامل القرآن مدیم علیہ، قرآن کا حافظ، قرآن کی خدمت کرنے والا اور اس پر ہمیشگی رکھنے والا. وقائم اللیل والناس نیام، رات کو اللہ کی عبادت کرنے والا جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں. پھر پوچھا کہ کم رفقاؤک من امتی، میری امت میں تیرے دوست کتنے ہیں؟ کہا 10 ہے. ایک سلطان جائر، ظالم بادشاہ. غنی متکبر، وہ مالدار جو گھمنڈ کرتا ہو. وتاجر خائن، بزنس تاجر ہے لیکن خیانت کرتا ہے. شارب الخمر، شراب پینے والا. والقتال، قتل و غارت گیری کرنے والا. صاحب الریا، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے عبادت کرنے والا. آکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانے والا. آکل الربا، سود کھانے والا. ومانع الزکات، زکات کو روکنے والا، زکات نہ دینے والا. والذی یطیل العمل، اور وہ جو لمبی لمبی امیدیں رکھتا ہو، یہ سب میرے دوست ہیں. ہؤلاء اصحابی و اخوانی، یہ میرے دوست اور میرے بھائی ہیں. اب یہ روایت کا مقام کیا ہے وہ تو وہب ابن منبہ جانتے ہیں. یہاں یہ روایت تفسیر روح البیان میں تھی، اس لیے میں نے نقل کی کہ شیطان کی دوستوں کا اور دشمنوں کا بھی پتہ چلنا چاہیے. تو پتہ چل گیا ہوگا کہ اہل کفر تو اس کے دوست ہیں ہی. تفسیر روح البیان کے اندر حضرت زکریہ علیہ السلام کا بھی واقعہ لکھا ہے، یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کا. ایک مرتبہ ابلیس
ان کے سامنے ظاہر ہوا اور کہا کہ میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کذبت انت لا تنصحنی ولکن اخبرنی عن بنی آدم، تو جھوٹا ہے، تو کبھی میری خیر خواہی نہیں کر سکتا، لیکن تو بنی آدم کے بارے میں مجھے بتا۔ کہا کہ میرے نزدیک انسانوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے جو ہمارے اوپر بہت سخت ہوتے ہیں، ہم ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تاکہ فتنے میں ڈالیں اور ان پر کنٹرول پائیں، لیکن وہ لوگ فوراً استغفار میں لگ جاتے ہیں اور توبہ میں لگ جاتے ہیں، ہمارا سب کیا کرایا بیکار کر دیتے ہیں، پھر دوبارہ ہم جاتے ہیں، ہم نا امید نہیں ہوتے لیکن ہم تھک جاتے ہیں، وہ ہمارا کیا کرایا سب بیکار کر دیتے ہیں۔ اور دوسری قسم وہ ہے جو ہمارے ہاتھوں میں بال کی طرح اور گیند کی طرح ہوتے ہیں، جیسے بچے کھیلتے ہیں بال سے گیند سے، ہم بھی اسی طرح سے ان کو جس طرح سے چاہتے ہیں گھماتے ہیں۔ نمبر 3 وہ لوگ ہیں جو آپ کی طرح معصوم ہیں، جن کے اوپر ہمیں کوئی قدرت حاصل نہیں ہے۔ یحییٰ بن زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قال یحییٰ بعد ذلک، یحییٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا کبھی تو میرے اوپر قادر ہوا، تو نے میرے اوپر کنٹرول پایا؟ کہا کہ ایک مرتبہ میں آیا آپ کے کھانے کو آپ کھانا کھا رہے تھے اور مجھے وہ کھانا پسند تھا، میں نے اتنا کھا لیا، اس سے زیادہ کھایا جتنا آپ نے کھایا تھا۔ پھر آپ رات کو سو گئے، نماز کے لیے کھڑے نہیں ہو سکے جیسے پہلے آپ کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے بعد میں کبھی کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں آج کے بعد کسی انسان کو نصیحت نہیں کروں گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یحییٰ بن زکریا علیہ السلام سے جب شیطان ملا اپنی شکل کے اندر تو کہا کہ بتا، پوچھا کہ تجھے لوگوں میں سب سے زیادہ پسند کون ہے اور ناپسند کون ہے؟ اس نے کہا کہ سب سے زیادہ پسند مجھے وہ ایمان والا ہے جو کنجوس ہو، جو پیسے کو خرچ نہ کرتا ہو، اور مجھے سب سے زیادہ ناپسند وہ آدمی ہے جو فاسق ہو اور سخاوت والا ہو۔ پوچھا کہ کیسے؟ کہا کہ بخیل تو اس کا جو بخل ہے وہ ہماری طرف سے کافی ہو جائے گا، بخیل آدمی صحیح جگہ پہ بھی خرچ نہیں کرتا، لیکن فاسق ہے اور سخاوت کرنے والا ہے تو اللہ تعالی اس کی سخاوت کو دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کی سخاوت کو قبول کرتے ہیں۔ یحییٰ بن زکریا علیہ السلام فرماتے کہ وہ پشت پھرا کر بھاگا اور یہ کہہ کر گیا لولا انک یحییٰ لم اخبرک، اگر تم یحییٰ بن زکریا نہ ہوتے تو میں تمہیں بتاتا ہی نہیں۔ یہ بات احکام المرجان فی احکام الجان کے حوالے سے تفسیر روح البیان کے اندر نقل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں کہ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ تم کو ایسی جگہ سے دیکھتا ہے جہاں سے تم نہیں دیکھتے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ہم نے شیاطین کو دوست بنایا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں رکھتے۔ امام راضی لکھتے ہیں اس مقام کے اوپر کہ ہمارے علماء نے اس آیت سے دلیل پکڑی ہے اس بات پر کہ شیطان مردود بھی اگر کسی پر مسلط ہوتا ہے تو وہ اپنی طاقت سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ خود فرماتے کہ انا جعلنا، ہم نے بنایا ہے، ہم نے مقرر کیا ہے، ہم نے بنا دیا شیاطین کو دوست ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں رکھتے۔ اور قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر اسی طرح کی آیت ہے جس کو زجاج نے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر بھی اسی طرح کی بات بیان کی ہے۔
آیت نمبر 83 کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ، ہم نے أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ آیت تو تقریباً سورہ مریم کے اندر ہے، ہاں سورہ طٰہٰ نے سورہ مریم کے اندر ہے، أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ، تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیاطین کو کافروں پر چھوڑا جو ان کو ابھار کر اچھالتے ہیں۔ اللہ فرماتے کہ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے چھوڑا ہے، بھیجا ہے شیاطین کو کافروں کے اوپر جو ان کو اچھالتے کداتے رہتے ہیں۔ تو اس آیت سے بھی پتا چلا، لیکن معتزلہ چونکہ وہ تو نسبت کرتے ہیں کرنے والے کی طرف، اس لیے یوں کہتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے حکم دیا ہے کہ شیطان دوست بنے ان لوگوں کا جو ایمان نہیں رکھتے۔ خیر یہ تھوڑی گہری بات ہے، معتزلہ اللہ کی طرف اس طرح کی بات کی نسبت کو نہیں جائز قرار دیتے۔ امام رازی نے کہا کہ ایک آدمی یوں کہتا ہے کہ ہم نے اس کپڑے کو سفید بنایا یا کالا بنایا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم نے حکم دیا کہ کالا بن جائے سفید بن جائے، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سفیدی اور سیاہی جو کچھ تھی ڈالی گئی ہے۔ تو یہ تاثیر کا مطلب ہے کہ ہم نے اس طرح کا کر دیا، کپڑے کو سفید کر دیا، کپڑے کو کالا کر دیا، کہ ایسے ہی شیطان کو ہم نے یہ کر دیا کہ وہ دوست بن جائے ان کا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور جب وہ کوئی برا کام کرتے ہیں، جب وہ لوگ کوئی برا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریق پر پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ برائی کا حکم نہیں کرتا۔ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کیا تم خدا کے ذمے ایسی باتیں کرتے ہو جس کی تمہارے پاس کوئی سند نہیں، جس کو تم جانتے نہیں؟ کیا تم کہتے ہو اللہ پر وہ بات جو تم نہیں جانتے، تمہیں معلوم نہیں وہ بات کرتے؟ اس آیت کریمہ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کی برائی کو بیان کیا۔ اسلام سے پہلے جاہلیت عرب کے اندر شیطان نے لوگوں کو ایسے ایسے کاموں میں مبتلا کر رکھا تھا، بےہودہ اور شرمناک کام، کہ جس کا ذکر بھی ایسا لگتا ہے۔ اب دیکھیے بیت اللہ کا طواف کرنا، بیت اللہ کے طواف کے لیے زمانے جاہلیت میں یہ رسم تھی کہ قریش کے سوا کوئی اپنے اون کپڑوں میں طواف نہیں کر سکتا تھا۔ اگر کسی کو طواف کرنا ہے تو قریش کے پاس سے کپڑے استعمال کے لیے لیتے اور اس کو پہن کر طواف کرتے۔ ظاہری بات ہے کہ عرب کی بڑی بڑی جماعتیں اس طرح طواف کے لیے آئے گی، سب کو کیسے کفایت کر پائیں گے، ان کے کپڑے کیسے لوگوں کو کافی ہو جائیں گے؟ اس لیے ہوتا یہ تھا کہ جن کو کپڑے میسر ہو جاتے قریش کے وہ پہن لیتے، نہیں ہوتے وہ ننگے طواف کرتے۔ عورتیں بھی ننگی طواف کرتی تھی، رات کے وقت میں اندھیرے میں طواف کرتے، اور اس شیطانی عمل کی حکمت یہ بتلاتے تھے کہ جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں ان کپڑوں میں بیت اللہ کا طواف کرنا خلاف ادب ہے۔ یہ عقل کے اندھے یہ نہیں سمجھتے تھے
کہ ننگے طواف کرنا اس سے زیادہ خلاف ادب ہے، بلکہ خلاف انسانیت ہے۔ صرف قریش ہی چونکہ حرم شریف کے خادم تھے، اس لیے اس عریانی کے قانون سے مستثنا تھے، وہ کپڑے پہن کر، اپنے کپڑے پہن کر کر سکتے تھے طواف۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر جو پہلی آیت ہے، یہی آیت وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے۔ اب بے حیائی کے کام سے کیا مراد ہے؟ بے حیائی کے کام تو ان کے بہت سارے تھے، جانوروں کو الٹا سیدھا حلال حرام کر دینا وہ بھی ان کا ایک کام تھا، بعضوں نے وہ مراد لیا، بعضوں نے یہ ننگے طواف کرنے کو، اور بلکہ اکثر مفسرین اسی کو بیان کرتے ہیں۔ رازی نے کہا کہ اس کو عام رکھو، جو کوئی بھی برائی وہ لوگ کرتے تھے وہ سب یہاں پر داخل ہے۔ قرطبی نے کہا کہ فاحشہ سے مراد اکثر مفسرین کا قول بیت اللہ کا ننگے طواف کرنا ہے۔ بعضوں نے جیسے مفسر حسن ہے وہ فرماتے کہ شرک اور کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اس حرکت کو بتلایا، اور اس حرکت پر جب ان کو ٹوکا جاتا، روکا جاتا، تو ان کے جواب کیا ہوتے تھے؟ ایک تو غلط کرتے تھے یہ لوگ، اور اس کو سمجھتے تھے کہ ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ اب اپنی اس غلط کاری کے صحیح ہونے کے لیے دو قسم کی دلیلیں بتلاتے تھے۔ ایک وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اس کے اوپر پایا تھا۔ تقلید آبائی، باپ دادا کو کرتے پایا تھا اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ آج بھی بہت سارے اعمال ایسے ہمارے یہاں بھی، ہم مسلمان ہیں، ہمارے یہاں بھی اس طرح کی بدعتیں اور خرافات موجود ہے کہ اگر کوئی صحیح بات لے کر اٹھتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ نئی نئی باتیں لا رہا ہے، اور اس کو تو باپ دادا کی کے عمل کو تھوڑی چھوڑ دیں گے۔ باپ دادا کا عمل ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام کا عمل یہ ہمارے لیے دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جواب کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جواب کا کہ باپ دادا کی تقلید کرتے تھے، ان کے طریقے پر ہم لوگ ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ اس کا جواب بالکل واضح اور کھلا تھا کہ جاہل باپ دادوں کا اتباع کوئی معقول چیز نہیں ہوتی۔ ذرا سی عقل ہوش رکھنے والا انسان بھی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ کسی طریقے کے صحیح ہونے کی یہ دلیل نہیں کہ باپ دادا ایسا کرتے تھے۔ آج کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ جیسے ایک زمانے کے اندر پتھر کی سیل کے اوپر لکڑے کے ذریعے مسالہ پیس کر سالن تیار کیا جاتا تھا، اگر آج کی اولاد کو یہ کہو کہ پہلے اس طرح کرتے تھے آپ کو بھی اسی طرح کرنا، ارے کہاں چلے گئے، زمانہ کہاں تو پہنچ گیا، آج تو مکسچر مشین آ گیا، اس کے پیس کے اندر سے پیسو اور ہفتے نہیں مہینے کا ہی مسالہ بنا لو۔ وہ لوگ ایک ایک دن کا الگ الگ کرتے تھے، چھوڑ دیتے اس کو۔ تو باپ دادا ایسا کرتے تھے۔ اگر کسی طریقہ اور کسی عمل کی صحت اور جواز کے لیے باپ دادا کا طریقہ ہی کافی ہوتا تو دنیا میں مختلف لوگوں کے باپ دادا مختلف اور الگ الگ طریقوں پر عمل کیا کرتے تھے، تو اس سے تو دنیا بھر میں سارے گمراہ طریقے جائز ہو جائیں گے۔ ابھی کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ صبح صبح ایک آدمی نے واٹس ایپ کے اوپر ایک چیز بھیجی، جو بھروچ کے انڈیا کے اندر گجرات میں بھروچ علاقے میں ایک ندی کے اوپر ایک غیر مسلم اپنے گھر کی چھوٹی چھوٹی مورتیاں لا کے پھینک رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اسی نے ہم کو برباد کیا تھا، اور خاندان پہلے سے برباد اسی وجہ سے ہوئے تھے، وہ ہندو ہے۔ تو اگر باپ دادا کرتے تھے تو پھر وہ تو ایک کوئی کچھ کرتا تھا، کوئی کچھ کرتا تھا، تو پھر ہر غلط طریقہ بھی صحیح ہو جائے گا، دنیا کے سارے گمراہ طریقے جائز اور صحیح ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دلیل کو قابل توجہ نہیں قرار دیا۔ اس کا جواب قرآن مجید میں دوسری جگہوں پہ تو دیا ہے، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، کیا ان کے باپ دادا میں ذرا بھی عقل نہیں تھی پھر بھی ان کی اتباع کریں گے؟
اس طرح کی بات دوسرے سپارے میں بھی ہے. لا یعلمون شیئا بھی ہے کہ وہ نہیں جانتے تھے کچھ، پھر بھی ان کی بات مانیں گے ہم. بھائی جس فیلڈ کا آدمی ہو اس فیلڈ کے آدمی سے پوچھا جاتا ہے. آج قرآن کھانے کو لوگ جب منع کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا بات کر رہے ہیں، فلاں مولانا کھا رہے ہیں، فلاں لوگ کھا رہے ہیں، تمہارے اکیلے کہنے سے کیا ہو جائے گا؟ میرے اکیلے کے کہنے سے نہیں، آپ تحقیق کرو قرآن اور حدیث میں ہے کہیں، اور صحیح علماء سے پوچھو کہ اس کی حقیقت کیا ہے. دوسری دلیل ان کی یہ ہوتی تھی واللہ امرنا بہا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں. ننگے طواف کا جواز کے لیے یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا. یہ تو سراسر بہتان ہے. حق تعالیٰ کے حکم کے خلاف ایک غلط حکم کو منسوخ کرنا کتنی غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا تو جواب دیا، قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، اے نبی جی آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی فحش کام کا حکم نہیں دیا کرتا. اللہ کسی بری بات کا حکم نہیں دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور شان قدوسی کے خلاف ہے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم لوگ اللہ کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو جس کو تم جانتے نہیں ہو، علم بھی نہیں تمہیں. ارے علم کے بعد یقین آتا ہے، پہلے تو علم ہی صحیح نہیں تو یقین کیسے آئے گا؟ اور یقین کرنے کے لیے حجت کے لیے علم ہو، علم سے پھر یقین پیدا ہوتا ہے. بلا تحقیق کسی شخص کی طرف کسی بھی کام کو منسوب کر دینا، اس کو جرأت کہیں گے، ظلم ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف تو کیسے منسوب ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم لوگوں کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں ان اعمال کی شریعت کے اندر کیا حیثیت ہے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ اللہ نے ان برائیوں کا ہمیں حکم دیا تھا. تو اب سوال یہ کہ کیا تم نے اللہ کا کلام سنا تھا کہ بغیر واسطے کہ اللہ نے تم کو بتایا تھا، یا یہ کہ نبیوں کی طرف وحی آئی اس سے تم کو پتا چلا؟ ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے بات تو کی نہیں، اللہ ہر ایک سے بات نہیں کرتا. اور نبی کو تو تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، نبوت کا تو تم انکار کرتے ہو، کیونکہ کفار قریش نبوت کا انکار کر رہے تھے. تو اب علم حاصل کرنے کا جو راستہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات کرتا، وہ تو ہوا نہیں. نبی سے کوئی بات سنی ہوتی، نبوت کو ماننے والے نہیں ہیں. معلوم ہوا کہ نہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا کوئی حکم دیا ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کوئی بات کہی ہے. یہ تمہاری بات بالکل غلط ہے. رہی یہ بات امام راضی، یہاں پہ پہلے بھی بات آئی تھی قیاس کے بارے میں. بھائی مجتہدین نے جو ائمہ کرام ہیں، امام عالی مقام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ جو بزرگان دین نے مسائل نکالے ہیں وہ قرآن اور حدیث ہی سے نکالے ہیں. ہاں، باپ دادا کی جو تقلید منع کی گئی ہے وہ کیوں منع کی گئی؟ اس لیے کہ ان میں اہلیت نہیں تھی، ان کے پاس خود کے پاس علم نہیں تھا. جب ان میں اہلیت نہیں تو نااہل کی تقلید کرنا کیسے صحیح ہوگا؟ نااہل کی تقلید سے تو نقصان ہوگا. اور ائمہ مجتہدین جو تھے ان کی تقلید ظاہری بات ہے وہ تو اہل تھے، ان لوگوں کے پاس وہ علم تھا، انہوں نے اجتہاد کیا اور اجتہاد کے ذریعے مسائل نکالے. تو ماں باپ کی تقلید کو قرآن نے جو غلط قرار دیا ہے وہ ان ماں باپ کی بات کو جو کہ اہل نہیں ہے، اس تقلید کی برائی کا سہارا لے کر
چاروں امام کی تقلید کو غلط کہنا یہ جہالت ہے، بہت بڑی جہالت ہے۔ ظاہری بات ہے کہ آپ کہیں بھی جاؤ آپ کو کسی نہ کسی پر بھروسہ کرنا پڑے گا۔ آج کل کا انگریزی جاننے والا نوجوان عربی سے نابلد ہے، اس کو کسی ٹرانسلیٹر پر بھی بھروسہ کرنا پڑے گا، وہ خود عربی نہیں جانتا، عربی کی گہرائی سے واقف نہیں ہے، تو وہ کسی کے انگلش ٹرانسلیٹر ہوگا، اس کی ٹرانسلیشن کو دیکھے گا اور پھر اس سے مسئلہ سمجھے گا۔ تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ آج 15ویں صدی کے اندر جو ٹرانسلیشن کیا ہے کہاں تک صحیح ہے؟ وہ امام عالی مقام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو خیر القرون میں تھے۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، وہ ایسے قریبی زمانے، نبوت کے قریبی زمانے سے تعلق رکھنے والے تھے، ان پر تو ہمیں اعتماد نہیں ہے، بھروسہ نہیں۔ آج 15ویں صدی کے اندر بکے ہوئے انسان کے اوپر آدمی بھروسہ کرتا ہے۔ لہذا ان ائمہ کرام کی تقلید کرنا کوئی برا نہیں ہے۔ جو تقلید منع کی گئی ہے وہ ایسی تقلید ہے جن کے اندر اہلیت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے۔ انشاءاللہ مزید گفتگو آئندہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ساتھ ہم لوگوں کو وابستہ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔